مزید ویڈیوز کے لیے اسلامک RCH یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ عہد فاروقی کا ایک واقعہ میں ازالۃ الخفا میں درج ہے۔ عہد فاروقی میں مصر کا علاقہ فتح ہوا۔ جب مصر کا علاقہ عہد فاروقی میں فتح ہوا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، تو عمر بن عاص اس گورنر بنائے گئے، مصر کے گورنر عمر بن عاص بنائے گئے۔ تو دریائے نیل، مصر میں دریائے نیل اور پورے مصر کی معیشت کا دار و مدار دریائے نیل پر تھا۔ سال میں ایک مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ دریائے نیل خشک ہو جاتا تھا، اور ان کا یہ خیال تھا، گویا کہ یہ یقین تھا کہ جب دریائے نیل خشک ہو جاتا تو ایک لڑکی کا، کنواری لڑکی کا انتخاب کرتے تھے وہ لوگ، اور انتخاب کر کے انہیں دلہن کا روپ دیا جاتا تھا، دلہن بنایا جاتا تھا۔ لال جوڑے اسے پہنائے جاتے تھے، سرخ جوڑے، پھر وہ دریائے نیل میں انہیں ڈال دیا جاتا، رکھ دیا جاتا، اور پھر موجیں اٹھتی اور اس بچی کنواری، بچی دلہن کو موت اپنے آغوش میں لے لیتی، اور پھر موجیں وہ روانی کے ساتھ پانی روا دوا ہو جاتا تھا۔ اب یہ خیالات، یہ یقین زمانے جہالت میں، جاہلیت میں مشرکوں کا تھا۔ جب زمانے میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پورا علاقہ فتح ہوا، تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کا گورنر مقرر کیا گیا۔ آپ کے زمانے میں ہوتا کوئی حال ہے کہ دریائے نیل خشک ہو گیا، اب اسلام پھیلا، لوگ دامن سے وابستہ ہوئے، مسلمان ہوئے، ایمان لائے، کافر مشرک دولت ایمان سے مشرف ہوئے۔ وہی واقعہ جو وہ لوگ خشک ہونے کے بعد کرتے تھے، ان لوگوں نے ذکر کیا حضرت عمر بن عاص کی خدمت میں کہ ہم لوگ ایسا کرتے تھے تو دریا پھر جاری ہو جاتا تھا، دریا خشک ہو گیا ہے، اب آپ یہ بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو آپ کو یقین نہیں ہوا، پھر بھی آپ کو جب یقین دلایا گیا تو آپ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، فاروق اعظم کو آپ نے ایک خط لکھا، اور خط لکھنے کے بعد حضرت عمر بن عاص نے فاروق اعظم کی توجہ اس طرف چاہی اور فرمایا ہمیں کیا کرنا چاہیے، آپ ہمیں اس بات کی ہدایت عطا فرمائیں۔ تو جب خط فاروق اعظم کی خدمت میں پہنچا، حضرت عمر بن عاص کا اور حالات سے واقف کرایا گیا، تو حضرت فاروق اعظم نے ایک پیاری ایک تحریر، ایک خط دریائے نیل کے نام لکھی۔ اب آپ اندازہ لگائیں، حضرت فاروق اعظم نے خط دریائے نیل کے نام جو لکھا، وہ عنوان کیا تھا، وہ سنیں۔ آپ کا عقیدہ کس طرح راسخ تھا، توحید پر کس طرح متمکن تھے، اللہ اکبر، کہ یہ سارے عقائد باطلہ کی آپ نے تردید فرمائی اور خط لکھا۔ اے دریائے نیل، اگر تو اللہ کی اجازت سے امر سے جاری تھا تو میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو پھر سے جاری ہو جا، اور اگر تو اللہ کے حکم سے جاری نہیں ہوتا تو ہمیں تیری کوئی حاجت نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاروق اعظم کا وہ خط عاص گورنر مصر کے گورنر نے لے جا کر دریائے نیل میں ڈالنا تھا کہ اللہ کا حکم ہوا، دریائے نیل بڑے آب و تاب کے ساتھ موجیں اٹھاتے مارتا ہوا جاری ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ تھا یقین، توحید پر یقین، رب پر یقین، اللہ کے حکم پر۔ تو کوئی دن فطری طور پر بنفس نفیس اس میں نحوست آ ہی نہیں سکتی، وہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ دن رات سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، شب و روز اللہ کے بنائے ہوئے، خیر و شر جو ہم میں آتے اللہ کے بنائے ہوئے، یہ سارے مقدرات، بارش کا نازل ہونا، قحط کا ہونا، یہ تندرستی کا ملنا، شفا یابی کا ملنا، مرض کا لاحق ہونا اور مرض سے شفا کا ملنا، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، خواہ ہمارے مقدرات تقدیر میں بھلائی کے ہوں یا مصائب و علام کے ہوں، یہ سب کے سب اللہ پاک نے قرآن کی متعدد آیتوں میں ہمارے لیے ہدایت کے فرامین جاری فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ کی طرف سے۔